بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، پشاور کے ایک تقریب کے دوران افغان قونصل جنرل پاکستان کا قومی ترانہ شروع ہونے کے بعد اپنی نشست پر ہی بیٹھے رہے تو شاید ان کا گمان نہیں ہوگا کہ یہ بات کتنی بڑھ جائے گی اور انہیں اس پر باقاعدہ وضاحت دینا پڑے گی۔ محترم سامعین، افغان قونصل جنرل نے وضاحت دیتے ہوئے کہا کہ ہم نے اپنے قومی ترانے پر بھی میوزک کی وجہ سے پابندی لگائی ہوئی ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے شہر پشاور میں ایک تقریب کے دوران افغان قونصل جنرل پاکستان کا قومی ترانہ شروع ہونے کے بعد اپنی نشست پر ہی بیٹھے رہے تو شاید ان کو یہ گمان نہیں ہوگا کہ یہ بات کتنی بڑھ جائے گی اور انہیں اس پر باقاعدہ وضاحت دینا پڑے گی۔ منگل کے دن اس تقریب میں جہاں صوبے کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور بھی موجود تھے، جیسے ہی پاکستان کا قومی ترانہ شروع ہوا تو تمام شرکاء معمول کے مطابق احتراماً کھڑے ہو گئے، لیکن دو لوگ ایسے تھے جو اپنی نشستوں پر بیٹھے رہے۔ ان میں سے ایک شخص افغان قونصل جنرل محب اللہ شاکر تھے، جبکہ دوسری شخصیت بھی ان کے ساتھ اس تقریب میں شریک تھے۔ جیسے ہی اس تقریب کی یہ ویڈیو سامنے آئی، سوشل میڈیا پر قومی ترانے کے بے توقیری کا الزام عائد ہونے لگا اور بات اتنی آگے بڑھ گئی کہ پشاور کے افغان قونصل خانے کو وضاحتی بیان جاری کرنا پڑا۔ ترجمان کی جانب سے جاری بیان میں یہ وضاحت دی گئی کہ پاکستان یا اس کے قومی ترانے کی توہین کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بیان میں کہا گیا کہ پاکستانی ترانے کے بے حرمتی اور بے توقیری مقصد نہیں تھا، لیکن چونکہ ترانے میں میوزک تھا اس لیے قونصل جنرل کھڑے نہیں ہوئے۔ ترجمان کے مطابق اگر یہ ترانہ بغیر موسیقی کے چلتا یا اسے بچے پیش کرتے تو قونصل جنرل لازمی کھڑے ہوتے اور سینے پر ہاتھ بھی رکھتے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے اپنے قومی ترانے پر بھی میوزک کی وجہ سے پابندی لگائی ہوئی ہے۔ اس سے قبل پاکستان کی سرکاری ٹی وی چینل پی ٹی وی کے مطابق دفتر خارجہ کے ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے افغان سفارتکار کے اس عمل کو سفارتی آداب کے خلاف ورزی اور پاکستان کے قومی ترانے کی بے توقیری قرار دیا۔ بیان کے مطابق ترجمان نے کہا کہ پاکستان نے اس واقعے کے بعد اسلام آباد اور کابل میں افغان حکام سے باضابطہ احتجاج ریکارڈ کروایا ہے۔ محترم سامعین، اب اس کو دیکھتے ہیں شرعی نقطہ نظر سے کہ ہمارا شریعت اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ لوگوں کے ساتھ جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن کا فتویٰ شیئر کرتا ہوں۔ سوال میں جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن سے پوچھتے ہیں کہ قومی ترانہ سنتے وقت کھڑے ہونا۔ سوال میں پوچھتے ہیں کہ جب قومی ترانہ پڑھا جاتا ہے تو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، کیا ایسا کرنا درست ہے؟ جواب میں لکھتے ہیں کہ صورت مسئلہ میں اگر قومی ترانے کے لیے کھڑے ہونا محض اس کے احترام میں ہو اور اس طرح کھڑے ہونے کو شرعاً لازم نہ سمجھا جاتا ہو، نہ ہی بیٹھے رہنے والوں پر نکیر کی جاتی ہو اور نہ ہی کھڑے ہونے کو کوئی کار ثواب سمجھا جاتا ہو، تو اس کھڑے ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس کو تو نہ کوئی کار ثواب سمجھا جاتا ہے اور نہ کوئی شرعاً لازمی سمجھا جاتا ہے، لیکن چونکہ یہ جب بھی سفارتکار اب ایک دوسرے کے ممالک میں جاتے ہیں تو یہ صرف ادب کی وجہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ محترم سامعین، نیچے آپ اس فتوے کے دلائل بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن آپ لوگوں کے ساتھ ایک اور بات بھی شیئر کرتے ہیں۔ کچھ عرصہ قبل ایرانی صدر کے ہیلی کاپٹر کو حادثہ پیش آیا جس کے نتیجے میں وہ فوت ہو گئے۔ دنیا بھر کے سرکاری لوگ اس کو الوداع کرنے اور اس کے آخری مراسم میں شریک ہوئے۔ ہمسایہ ملک افغانستان کے سپریم لیڈر وہ بھی وہاں پر حاضری دینے گئے، وہاں بھی ساز بجائے جا رہے تھے، لیکن وہاں انہوں نے اس طرح کا کوئی طرز عمل نہیں دیا اور وہاں پر وہ خاموش رہے اور جس طرح کے ان کے آداب تھے اور جس طرح اس کے رسومات چل رہے تھے اس کو بالکل اسی طرح وہ ادا کرتے رہے۔ حالانکہ وہ ایک شیعہ لیڈر ہے جس کے بارے میں ہمارے ہاں عموماً تصور اور اعتقاد کچھ اور ہے۔ اس لیڈر کے دعائے مغفرت کے لیے باقاعدگی کے ساتھ ہاتھ بھی دعائے مغفرت کی عرض سے اٹھائے۔ یہ بھی شرعی حکم تو نہیں تھا کہ شیعہ رافضی کے لیے دعائے مغفرت وہ کیا معنی رکھتا ہے۔ شریعت میں یہ بھی اس کے لیے جائز نہیں تھا جو صحابہ کو گالیاں دیتے ہوں اور جو امہات المؤمنین کو گالیاں دیتے ہوں۔ پھر اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ یہ لوگ عبدالسلام زائب سے ناروا سلوک کے بارے میں بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کو عبدالسلام زائب جو اس وقت ہمارے سفارتی اہلکار تھے تو اس وقت انہوں نے کیوں اس کے ساتھ یہ سلوک ناروا سمجھا۔ تو عبدالسلام زائب سے ناروا سلوک تو ہمیں یاد ہے اور یہ تانا بھی لوگ دیتے ہیں کہ جب عبدالسلام زائب کو گرفتار کر کے امریکہ کے حوالے کیا تھا تب سفارتی آداب کہاں تھے۔ تو عرض یہ ہے کہ وہ ایک غلط حرکت تھی، ہم نے اس وقت بھی اس کو کرٹیسائز کیا تھا اور اس کی مخالفت کی تھی، ہم اب بھی اس کی مخالفت کرتے ہیں کہ وہ ایک غلط حرکت تھی، سفارتی آداب کی پامالی تھی اور پاکستان میں اس کو ناپسند ہی سمجھا گیا ہے۔ ہر سطح پر اس کی مذمت ہوئی تھی، پاکستانیوں کے واضح ہمدردی افغانیوں کے ساتھ تھی۔ محترم سامعین، ہمارا سب سے زیادہ محبت
وہ امارت اسلامیہ سے ہے، لیکن پاکستان بھی ہمارا ملک ہے اور اس کے بھی ہم پر کچھ فرض بنتا ہے، ہم قطعاً اس کی مخالفت نہیں کرتے، لیکن میں نے آپ لوگوں کے ساتھ جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن کا فتویٰ بھی شیئر کیا، اور اس میں وہ کیا فرماتے ہیں کہ اگر ادب کی وجہ سے کوئی کڑا ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہمارا قطعاً افغانستان کی مخالفت کرنا مقصد نہیں ہے، لیکن ہم نے آپ لوگوں کے سامنے جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن کا فتویٰ بھی رکھ دیا۔ اب آپ لوگ جس طرح چاہے اس کو سوشل میڈیا پر پھیلا سکتے ہیں، انہوں نے اچھا کیا یا برا کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کو اپنے حفظ اور امان میں رکھے، اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحق وزهق الباطل إن الباطل كان